السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد اللہم فقہنا فی الدین۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارک، کیونکہ آپ پاکستان کے کسی شہر کے، کسی محلے کے، کسی گلی کے، کسی گھر میں سے آپ لوگوں کو چنا گیا ہے۔ آسمانوں پر محبت نے چنے آپ کو، کیونکہ آپ لوگ بہترین ہیں، کیونکہ آپ لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور آپ لوگ بہترین ہیں۔ اور کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ سفر بہت 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 بہترین ہوگا انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ ایک نئی دنیا، ایک نئی محبت، ایک نیا رستہ، ایک نئی تڑپ، ایک نئی لگن آپ کی منتظر ہے۔ کیونکہ یہ جو رستہ ہے نا، یہ صرف اور صرف محبت کا رستہ ہے، اور محبت کے رستے تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ محبت سے اگر چلیں گے نا تو ہم لوگ کر گزریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی اقدام قرآن کے طرف اور قرآن کے اندر سفر سے زیادہ عظیم، اہم، نازک، بابرکت اور نفع بخش ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے ایسی روشنی ملے گی جو آپ کی روح کی گہرائیوں کو منور کر دے گی، اور آپ کے یہاں جو جذبات ہیں ان کو ایسی حرارت ملے گی جو آپ کے دل کو پگھلا دے گی، اور آپ کے رخساروں پر آنسو بہنے لگیں گے۔ اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چنا، کیونکہ یہاں پر فیصلے صرف اور صرف محبت کے چناؤ کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگ دل کے معاملے تو ہوتے ہیں، لیکن ساری بات حاضری کی ہوتی ہے، وہ بھی دل کی حاضری کی، دل کی نصیبی کی۔ کیونکہ آپ لوگ جیسے جیسے اس دنیا میں سفر کرتے ہیں نا، ہر قدم پر ہمارا تقاضا ہوتا ہے کہ اس راہ کا انتخاب اور محبت سے اور تڑپ سے کریں کہ ہم لوگ اللہ کے ہو جائیں۔ کیونکہ جو قرآن پاک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مطلب ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ قرآن سے نہیں جڑے ہوتے، اور جب ہم لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو اس کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے، اور جس کا جو سارا کرائٹیریا چل رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں آہستہ آہستہ ایسے چینج کرتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح حضرت آدم اور ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تکمیل پہنچ رہی ہے، ہمارے لیے قرآن آیا، اس سے پہلے صحیفے آئے اور بہت سے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ یعنی کہ ہماری زندگی جتنی پریشانیوں میں، غموں میں، مصیبتوں میں گزرتی ہے، آئے دن ہمیں پریشانی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر ہم لوگ قرآن کو تھام لیں گے نا دل سے، محبت سے، عقیدت سے، تو یقین جانے جو ہماری جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، غم ہوتے ہیں جو ہمیں ہر وقت نڈھال رکھتے ہیں، ان سے ہم اتنے اچھے طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا سیکھ جائیں گے نا کہ اٹس اے معجزہ، سیریسلی معجزہ۔ ایسے بھی ہے کہ ہمارے دلوں کی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، جو ہمیں ہر وقت لوگوں سے بدگمانی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، ہمیں بہت سی چیزیں پریشان کرتی ہیں کہ ہمارے دل کی وجہ سے، تو اس سے بھی بہت اس کا علاج ہے قرآن میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، آپ کے رب کی طرف سے، آپ سے محبت کرنے والے کی جانب سے محبت بھرا پیغام آ گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اور اے نبی کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ تو آپ لوگ خوش ہوں کیونکہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نا جو فرشتے ہیں نا، وہ نا پوری دنیا میں نا گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈھونڈتے ہیں کہ ایسی محفل جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، مفہوم حدیث ہے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو نا کچھ فرشتوں کو نا ایسی محفل ملتی ہے جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو یا پڑھایا جا رہا ہو یا اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو فرشتے نا سارے فرشتوں کہتے ہیں ہمیں وہ ہماری مطلوب چیز مل گئی۔ تو پھر وہ جیسے ہی سارے وہاں آتے ہیں نا، وہاں پہ اتنی زیادہ نور برکت پھیل جاتی ہے کہ جو فرشتوں کی نا چوٹی لگ جاتی ہے آسمان تک، فرشتوں کی نا کہ ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، وہاں پر اتنے زیادہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر
فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے، آپ کے لیے فضل ہے کہ انہوں نے آپ کو چنا، انہوں نے آپ کو اپنے قرآن کے لیے چنا، انہوں نے آپ کو اپنے خط کے لیے چنا، انہوں نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چنا، کیونکہ وہ ہر کسی کو، ہر ایرے گہرے چلتے پھرتے کو نہیں اپنا قرآن پکڑا دیتا، اس کو پکڑاتا ہے جس کے دل میں وہ پاتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پانے کی، مجھ سے ملنے کی طرف رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، اپنا قرآن اس کو تھما دیتے ہیں۔ سو کنگریچولیشنس ٹو آل آف یو۔ آپ نے اس سفر کا آغاز بالکل شعور کو بیدار رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، وہ آپ لوگ واقعی میں کر رہے ہیں نا، مطلب کہ صرف زبان سے نہیں، ہمیں دل سے، محبت سے اس کو کرنا ہے۔ جہاں پر بوجھ لگنے لگے اس کو بند کر دیں، ریلیکس ہوں کہ آپ یہ سفر صرف اور صرف محبت سے کرنا ہے، یعنی کہ اپنی شعور کی حالتیں پیدا کرنی ہے کہ میں اللہ کے حضور ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے نا، اللہ مجھ سے سن رہے ہیں، اللہ مجھ سے سن رہے ہیں اور مجھے بھی سن رہے ہیں، وہ مجھ سے مخاطب ہیں، وہ اپنے خط، اپنی محبت، اپنا خط وہ مجھ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہاں میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں تمہیں یہ دیا، تم میرے لیے یہ کرو، تم میرے لیے یہ کر گزرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کا ہر لفظ ہے نا آپ کو اپنے لیے لگنا چاہیے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ اس میں ذکر تمہارا ہے، تو آپ کو جو جو پڑھیں گے آپ نے کہنا ہے ہاں اللہ تعالیٰ بظاہر مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے یہ مجھے کہا ہے، مجھے آپ سب کے نام تو نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، آپ نے اپنے آپ یہ شعور کی حالت پیدا کرنی ہے کہ اللہ نے یہ مجھے کہا ہے، اللہ نے یہ مجھ سے بات کر ہے، اللہ تعالیٰ یہ مجھے نصیحت کر ہے، اللہ تعالیٰ یہ مجھے ہدایت کر ہے، اللہ تعالیٰ یہ مجھے سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ مجھے بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے دل کو، اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن کو، اپنی جگہ کو، اپنے جسم کو، اپنے قلب کو، ہر چیز کو، ہر چیز سے پاک رکھنا ہے، کسی بھی قسم کی غلاظت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ دو کنٹراسٹ چیزیں ایک ہی جگہ پہ نہیں آ سکتی ہیں، جس طرح سے غلاظت اور پاکیزگی ایک جگہ نہیں آ سکتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے کسی مومن کے سینے میں دو دل بھی نہیں بنائے، تو اگر ہمارے دل میں خواہشیں ہوں گی، حسد ہوگا، بدگمانی ہوگی، سب کچھ ہوگا، تو ہم اللہ کی محبت کیسے حاصل کر پائیں گے؟ ہمارا اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونا چاہیے، تو اسی لیے آپ نے جب یہ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے دل سے ہر اس انسان کو معاف کرنا ہے جس سے آپ نے کبھی نفرت کی ہے، جس نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہے، آپ نے ہر پریشانی کو بھلا دینا ہے۔ بولنا مشکل ہے، مطلب بہت مشکل ہے، لیکن آپ لوگ کچھ دیر کے لیے آپ فراموش تو کر سکتے ہیں، لوگوں کو معاف تو کر سکتے ہیں کہ ہاں میں معاف کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی معاف کر دیا کرو، تو آپ کو آپ معاف کر کے بیٹھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے ہاں اللہ مجھ سے محبت کرے گا اور مجھے اپنی معافی کے، اپنی محبت کے حصار میں لے لے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو اپنے ہر سوچ سے اور چیز سے پاک کر کے آپ نے اس سفر کو شروع کرنا ہے۔ سو بیسٹ آف لک۔ ہم آج کا اپنا پہلا رکوع شروع کرتے ہیں، سورہ بقرہ، پہلا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، کہ یہ ان کے واسطے جو متقین ہیں، یعنی کہ اگر ہم یہ بات کریں نا کہ بالکل کامل کتاب ہے، ایک پرفیکشنسٹ کی جانب سے، ہر اس کی جانب ہے جو سمجھنے والا ہو، روشن ذہن رکھنے والا، ٹھیک اور غلط میں پہچان رکھنے والا، حق اور باطل میں تمیز رکھنے والا، شک سے بچ کر یقین کی راہ پر چلنے والا ہوتا ہے نا، یہ ہر اس کے لیے کتاب ہے۔ اور کتاب ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو یہ کتاب محبت کا رستہ بتاتی ہے، محبت یعنی ہدایت کا رستہ۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دیتا ہے، یعنی کہ یہ کتاب ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو ذہن کو اپنی ہر چیز سے پاک ہو کے، بالات اپنی انا سے پاک ہو کے اس پہ غور و فکر کرتا ہے، اس پہ تدبر کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں محبت کی بات کریں، فرض کریں آپ، تو ہم لوگ عام اگر محبت کی بات کریں تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس پر اندھا یقین ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، یہ وہ فلاں فلاں۔ اگر آپ غور کریں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا
تو ہمیں اس کی اچھائی برائی سمیت وہ ہمیں قبول ہوتا ہے، ایون کہ ہمیں اس کی برائی لگتی نہیں ہے، نہیں بس وہ صحیح ہے، ساری دنیا چاہے جائے بھاڑ میں، وہ ایک صحیح ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے بات کریں نا، اگر ہماری دنیا کی محبتوں کا جن کا کوئی ہمیں ریٹرن کچھ ملتا بھی نہیں، اگر ہم ان کے بارے میں اس طرح سے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر ہم غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ محبت ہے، اللہ کی کتاب محبت ہے، اللہ کے نبی محبت ہے، آپ محبت ہے، میں محبت ہے، دنیا محبت ہے۔ بات صرف اور صرف سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، دیکھنے کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین کتاب ہے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ضروری ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور اس سے گناہ ہوتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نا کہتے ہیں کہ بہترین ہر آدم خطا کار ہے، ٹھیک ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے، اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جو شخص پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ توبہ وہی کرتے ہیں نا جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہاں مجھے ایک پرفیکٹ بننا چاہیے، پرفیکٹ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی پرفیکٹ چیز نہیں مانگتے ہیں، وہ صرف کوشش مانگتے ہیں اس کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو محبت سے اس کی راہ میں چلنے کی شروع تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، بے شک وہ منزل تک نہ پہنچ پائیں، اسے رستے میں مر جائیں، لیکن وہ چلتے تو ہیں، قدم تو اٹھاتے ہیں، تھک ہار کے تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، بچنے والوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جو متقیوں کا مرتبہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے۔ 4 قسمیں ہوتی ہیں، مطلب 4 قسمیں کہہ لیں، یا آپ یہ 4 سٹیجز کہہ لیں کہ سب سے پہلے مسلمان، پھر مومن، پھر متقی، پھر محسنین۔ یعنی کہ جو متقی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی والا ہے۔ اور ایک جگہ اور بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ جاشیہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ پرہیزگار ایکچوئل میں ہے کیا؟ یعنی کہ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، جب ہمارے پاس حق آ جاتا ہے، جب ہماری ماں کہتی ہے کہ یہ تم کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے نا تو میں تمہیں ڈانٹوں گی یا میں تمہیں ماروں گی یا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہمیں اگر ہم غور کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیے، 2 رستے بتا دیے کہ یہ والا رستہ کیا ہے اور کہاں جاتا ہے، اور دوسرا والا رستہ کہاں جاتا ہے اور یہ رستہ ایکچوئل میں ہے کیا۔ تو ہم پرہیز کریں گے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کہ ہم لوگ محبوب، اگر ہم لوگ دنیا کی بات کریں کہ ہم لوگ جب محبوب سے کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے جہاں جہاں وہ کہے ہم اسی کے نقش قدم میں چلتے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پرہیز کرو، جس سے میں نے منع کیا اس سے بچو، جس سے میں نے روکا اس سے رک جاؤ۔ یہاں پر نا ایک اور بات ہوتی ہے کہ بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا ہدن للمتقین، ہدایت ہے جو متقین ہے، مطلب ان کے لیے کیسے ہے؟ اسی کی دلیل ہمیں ایک اور صورت سے ملتی ہے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا نور عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ کے لیے بچیں گے نا، اللہ کے لیے ڈریں گے، اللہ کے لیے کوشش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ ہاں تم کوشش کرتے رہو بس میں دیکھ رہا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ اور جنت میں آگے تم لوگوں کو روزے میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہماری مدد کریں گے، ہمیں نور دیں گے، ہمیں ذہن کا نور، آنکھوں کا نور کہ ہم لوگ ہر چیز کو روشن دیکھ لیں گے، کانوں کا نور کہ ہمیں ہر چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور دل کا نور کہ ہم ہر چیز کو حکمت سے دیکھیں گے، دل کی بصارت کی آنکھوں سے دیکھیں گے، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صرف نور نہیں عطا فرمائے گا، ہمیں حق اور سچ کا نور عطا فرمائے، ہمارا گناہ بھی مٹا دے گا۔ یعنی کہ جب ہم لوگ گمراہیوں میں تھے، ہم لوگ اگر اپنے ماضی میں جائیں نا تو ہم لوگ
لوگوں کو اپنے اپنے دور میں بہت سے گناہ یاد آتے ہیں، تو اگر ہم لوگ غور کریں تو ہم لوگوں کی اتنی اوقات تو نہیں تھی نا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا، ہمیں اس کے لیے چنا گیا ہے، ہم چنے گئے ہیں، تو وہ ماضی کے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور ہمیں پاک بھی کر دیں گے، تاکہ ہم کسی چیز قسم کے گلٹ میں نہ رہیں۔ تو اگر آپ لوگ کو اکثر کوئی گناہ یا کوئی پریشانی کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، تو اس گلٹ میں نہ رہا کریں، فوراً سے جھک جایا کریں کہ اللہ جی ہو گیا، یہ نہیں کہ ایسے ہوا، یہ تھا اس لیے ہو گیا، نہیں، بس اللہ جی ہو گیا، اللہ جی اب ہو گیا، آپ معاف کر دیں، اللہ جی آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا۔ وہ کیا ایک شعر ہے نا کہ وہ راز ہے وہی محرم ہے، یہ راز بتانے آئی ہوں، مرہم اسی کا کامل ہے، ہر زخم سہلانے آئی ہوں، جو روٹھا نہیں اس مالک کو نازوں سے منانے آئی ہوں۔ تو مطلب ہمارا سب کچھ وہی ہے، ہمیں ہر کسی نے عطا کرنا ہے، چھیننا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، صرف اللہ ہے۔ یہ جو دنیا کے اللہ تعالیٰ جو دنیا کے ہوتے ہیں نا سہارے، وہ بالکل مکڑی کے جالوں کے بہت کمزور ہوتے ہیں، وہ بالکل بھی کہیں پہ بھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں اور ہم لوگ سہ بھی نہیں پاتے ہیں، پھر وہاں پر اس وقت اللہ ہی ہوتا ہے جس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا، جس کی طرف ہم گئے بھی نہیں ہوتے، پھر وہی ہمیں تھامتا ہے، وہی ہمیں تسلیاں دیتا ہے۔ تو اس کی بجائے کہ ہم کسی تکلیفوں سے مزید تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، یعنی کہ اللہ کو پیارے ہو جائیں، یعنی کہ اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرنے والے ہو جائیں۔ تو یہ کوشش ہم تبھی کر پائیں گے جب ہم اس کے لیے بن ہر شک سے پاک ہو کر اس کی ہدایت کے طلبگار ہوں گے، اس کے لیے ہم اپنے گناہوں کو غلطیوں سے پرہیز کریں گے، بچنے کی کوشش کریں گے۔ آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز۔ آگے نا کچھ آیات میں خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، آپ کی خصوصیات اگر آپ اللہ والے ہیں، میری خصوصیات اگر میں اللہ والے بننے کی کوشش کرتی ہوں، یا ہر کوشش کرنے والے کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں آگے، کہ ہاں جو جو کوشش کرے گا، محبت کرے گا، اس کو اپنے اندر یہ چیزیں لانی ہیں، ان سٹیپس کو فالو کرنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، تو پھر وہ ایک اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر متقیوں کی بتا رہے ہیں کہ متقی کون کون ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ لوگ کام کر لیں گے نا، تو رب کعبہ کی قسم آپ بھی اللہ کے دوست بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن سب سے پہلا ہے وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اسلام ہے نا، وہ دوسرے دینوں سے جو ممتاز کرنے والی چیزیں بالغیب ہی ہے، ایمان بالغیب ہے، کہ ایک کو دوسرے سے لوگوں سے ممتاز کرنے والا ایمان ہی بالغیب ہے۔ خدا پر ایمان، فرشتوں پر، برزخ پر، جنت، جہنم، سب ایمان بالغیب ہے۔ یہی چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے دوسری جگہ سے، دوسری چیزوں سے، دوسرے دینوں سے، دوسرے لوگوں سے۔ یعنی کہ یہاں پر ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرشتے کیسے ہیں، جنت کیسی ہوگی، جہنم میں کیا ہے، بس اللہ نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ ہمیں سمینا و اطوانا کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ وہ یعنی کہ آپ لوگ محبت کو، میں اس لیے بار محبت کی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ آج کل کے دور میں محبت کے بارے میں کچھ نہ پتہ بھی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، یعنی کہ محبت میں ہم صرف محبوب کی رضا چاہتے ہیں نا، کہ اس نے کہہ دیا چاند سے تارے توڑ کے لاؤں گا، اور چاند اور تارے توڑ کے لاؤں گا، کہ بس ہم نے مان لیا، مطلب ہم ہر چیز مان جاتے ہیں اس کی محبت میں، کہ ہاں اس نے کہا تو سچ کہا، ہم کسی شک میں نہیں پڑتے، ہم کسی کی ٹو میں نہیں جاتے، ہم کسی تیسرے سے نہیں پوچھتے کہ اس نے ایسا کہا ہے کہ سچ کیا نہیں۔ جب ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں نا، میں نے کہیں جگہ پڑھا تھا کہ نا محبت میں نا کسی تیسرے کا مشورہ حرام ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنے اور اللہ پہ لاگو کریں تو جب اللہ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا، تو ہم کیوں، کیا، کیسے، ایسے کیسے نہیں میں پڑیں گے۔ اللہ نے بالغیب پہ ایمان لانے کو کہا، ہم لے آئے۔ وہ ہے نا ایک شعر، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کیا ہے، تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں، تیرا مجبور کر دینا
میرا مجبور ہو جانا۔ یہاں مجبور سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبردستی، ہاں اگر ہم لوگ محبت سے دیکھیں نا تو مجبور سے مراد اس نے کہا ہم نے مان لیا، بنا کسی چون چرا کے، بنا کسی حیل و حجت کے کہا اور مان لیا، یہ ہے غیب پر ایمان۔ اور اگلا ہے جو پوائنٹ جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے متقی بننے کے لیے، اللہ کے پیارے پیارے دوست بننے کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب بننے کے لیے، وہ ہے نماز، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ ویسے یہاں پر نا نماز پڑھنے کا کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنا اپنے دل سے، اپنے شعور سے، اپنے دل کی بظاہر ہر طرح کی حاضری دینا کہ ہاں میں اللہ کو سجدہ کرنے جا رہی ہوں، میں اللہ کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، میں اللہ سے محبت کا اظہار کرنے جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے جانا سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے جب نماز پڑھے نا تو اس کا مقصود نا تربیت ہو کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد عمل کرنا ہے، کیونکہ محبت عمل فیصلہ کن ہے۔ ہم لوگ جتنا مرضی کہتے رہے ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں نبی پاک سے محبت ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، اس سے وہ نہیں، جب تک ہمارے عمل سے نہ ظاہر ہوگی نا محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک ہم محمدی نظر نہیں آئیں گے نا تو تب تک کوئی محبت کسی بھی خاتے میں نہیں آتی ہے۔ یعنی کہ ہم جیسے نماز کا اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد ذہن ہمارے بھٹکے نہیں، ہماری سوچیں کسی چیز، کسی بات، کسی انسان، کسی کام کے گرد نہ بھٹکیں، بلکہ ہم صرف معرفت الہی کو پانے کے لیے اللہ کی بڑائی کو، اس کی اطاعت کو، اس کی فرما برداری کو، اس کی محبت کو دل میں ہر لمحہ ہر سیکنڈ سے خیال رکھیں کہ ہاں ہم اللہ کو دل سے بڑا مانتے ہیں، اللہ اکبر، ہم اللہ کو دل سے بڑا مانتے ہیں۔ ہماری ہر سوچ، ہر فکر، ہر پریشانی، ہر چیز سے چھوٹی ہو جانی چاہیے جب ہم اللہ اکبر کہہ دیں۔ مفہوم حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے، جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم لوگ بالکل ہی اللہ کو حاضر و ناظر جان کے نماز پڑھیں گے تو اللہ بھی ہماری طرف دیکھیں گے۔ آپ امیجن کریں، مطلب امیجن فور اے وائل کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ پر اس کی نگاہ، آپ اس کی نگاہوں کے حصار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ رہے ہیں وہ دیکھو میری بندی نماز پڑھ رہی ہے، وہ دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو کتنی محبت سے میرے آگے کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھو وہ میرا ہے، وہ صرف اس وقت صرف میرے آگے کھڑا ہے، وہ میرا ہے، وہ صرف اور صرف میرا ہے۔ فرشتے اس پہ کیا رشک کر رہے ہوں گے نا کہ اللہ ان کو اس وقت کتنی محبت سے دیکھ رہا ہوگا۔ تو ہمیں نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم لوگ سارے چاہے کوئی بھی ہو وہ نبی پاک سے محبت کو دعویٰ کرتے ہی کرتا ہے نا کہ یا رسول اللہ آپ پہ جان بھی قربان، اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ پہ جان بھی قربان، اہل حدیث کہتے ہیں کہ مطلب ہر ایک کی نبی پاک سے محبت تو ہے نا، لیکن ہماری نبی پاک سے محبت تب سچی ہوگی جب ہم نبی پاک کے کہے گئے باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ اب ایک ماں سے دو بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کہتی ہے ماں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میں آپ کے لیے جان دے سکتی ہوں، یہ وہ فلاں، اور دوسری بیٹی کہتی کچھ نہیں ہے، کہتی بھی ہے لیکن نہیں بھی کہتی، لیکن جب ماں پریشان ہوتی ہے یا بیمار ہوتی ہے وہ گھر کے سارے کام کر دیتی ہے، سارا کچھ کر دیتی ہے۔ جو دوسری ہوتی ہے وہ اس محبت کا اظہار کری جاتی ہے، کام کم کرواتی نہیں ہے، ماں پریشان ہوتی ہے تو کس کی محبت، ماں کیا کہے گی کس کی محبت زیادہ ویلیڈ اس کو نظر آئے گی؟ ہاں جو عمل کرتی ہے، جو اس کی مشکل میں ساتھ دیتی ہے، جو اس کا ہاتھ بٹاتی ہے، تو محبت میں عمل فیصلہ کن ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مطلب اگر نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو ہمیں تو نماز پڑھتے ہوئے اتنی تپش محسوس کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے بھی تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہونی چاہیے تھی نا، لیکن ہمیں نماز بوجھ کیوں لگتی ہے؟ یہ سوچنے کا مرحلہ ہے۔ نماز پہلا قائم کام ہے، یعنی کہ جب سے ہم لوگ دین میں داخل ہو جاتے ہیں نا محبت سے، تو پہلا کام جو ہم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ دنیا کے کار راز میں یہ تیری چوکڑی اندھے کی چوکڑی ہے اگر رہ گئی نماز۔ تو نماز فرض اول ہے، نماز محبت کی پہلی شرط ہے۔ تو نماز آپ لوگوں نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین بنانا ہے، تاکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محبت سے پیار سے دیکھیں۔
اللہ کا محبوب بننے کے لیے جو ہمارے پاس نیکسٹ چیز ہے نا، وہ ہے خرچ کرنا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، خیر میں خرچ کرنا، بھلائی میں، دین میں، محبت میں، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مارچ خرچ کرنا۔ اور یہ نہیں خرچ کرنا کہ وہ میرا مال ہے میں اللہ کو دے رہا ہوں، نہیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں بہت جگہ آتا ہے اس مال میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا۔ ہمیں جو بھی مال دیا گیا ہے، رزق دیا گیا، وہ اللہ نے دیا ہے، ہمیں اسی میں سے خرچ کرنا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رزق میں صرف پیسے نہیں آ جاتے ہیں، رزق میں اولاد، محبت، رزق، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے آپ کو دی، اس میں سے خرچ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اچھا اخلاق دیا ہے، وہ بھی رزق ہے، تو آپ اچھا اخلاق دوسروں پہ اپلائی کریں کہ ہاں میں اچھا اخلاق مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اچھے اخلاق سے دوسروں کو اللہ کی محبت پیدا کروں گا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے لوگوں میں مال لگانا۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ بھی رزق ہے، اللہ کے لیے اپنی اولاد کو لگانا۔ اسی طرح سے ابن کثیر کہتے ہیں کہ نا یہاں پر نماز اور انفاق کا اکثر اکٹھی جگہ آنے کی حکمت ہے، کیونکہ ایمان میں نجات، نماز میں مناجات اور انفاق میں درجات کی جاتی ہے۔ انفاق سے مراد مال خرچ کرنا۔ اور ایک جگہ ہے ایمان میں خوشخبری، نماز میں گناہوں کا کفارہ اور انفاق میں طہارت ہے۔ یعنی کہ جب ہم لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا، تو ہمارے دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ مال کی محبت کم ہوتی ہے تو دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو ہمارا دل خالی ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کی محبت زیادہ سے زیادہ آتی ہے۔ کسی نے نا ایک دفعہ بڑی مزے کی بات کی تھی کہ مٹھی کھلے گی تو دل کھلے گا، مٹھی کھلے گی تو دل کھلے گا، دل کھلے گا تو قرآن آپ کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور ایک بات اور نبی پاک نے فرمایا، مفہوم ہے، غلطی ہوتا ہے معاف کرے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہم کیا خرچ کریں، تو اگر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، وہ اپنے پاس رکھتا نہیں ہے، نہ اس کو ضرورت ہے ہمارے مال کی، وہ ہمیں واپس لوٹاتا ہے، صرف واپس ہی نہیں لوٹاتا، دگنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خرچ کرتے وقت تو کم از کم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کم نہ ہو جائے مال۔ اور آپ لوگوں نے نماز کے ساتھ آج صدقہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، چاہے 10 روپے ہی ہوں، چاہے 5 روپے ہی ہوں، چاہے صدقہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں، گھر میں بچی روٹی وہ کھلا دیں، لیکن روزمرہ کی بنیاد پہ صدقہ کرنے کے عادت ڈالیں گے نا، تو ہمارے جو دل ہے نا اس میں سے دنیا کی محبت بہت کم ہوتی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو اگلی خوبی بیان کی گئی ہے نا اللہ کے محبوب بندوں کی، وہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کس پر؟ آخرت پر، اور اس پر جو اللہ نے نازل کیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے ہم پر؟ اللہ نے ہم پہ قرآن نازل کیا ہے، پہلے کیا نازل کیے تھے؟ انبیاء نازل کیے تھے، اور آگے کس بارے میں؟ آخرت۔ یعنی کہ اس سب پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، یقین کی حد تک ایمان رکھنا ہے، یا ایمان کی حد تک یقین رکھنا ہے، یعنی کہ بالکل پیک پہ جا کے نا کہ ہاں اللہ نے نازل کیا، میرے لیے کیا، حکمت ہے۔ پتہ ہے جب ہم لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں نا، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ قرآن سیکھنے کے لیے، یا کوشش کرنے کے لیے، جو کائنات کی ہر شے ہوتی ہے نا، یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں اور پانی میں کشتیاں تک دعا کرتی ہیں اس بندے کے لیے۔ تو یعنی کہ غیب، ایمان، نازل، جو اللہ نے نازل کیا کائنات کی ہر چیز، اس پر ایمان رکھنا، دل سے، ہر دل سے، آنکھ سے، کان سے ایمان رکھنا، کیونکہ جو عقید آخرت ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، مطلب ہمیں بہترین بنانے کے لیے۔ جو ایمان بالآخرت ہوتا ہے نا، وہ اتنا اہم جز ہے انسان کا کہ وہ انسان کو زندگی کا نا بدل دیتا ہے اور تقویٰ اختیار کرنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ آخرت پہ یقین رکھنے سے مراد یہاں پر ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ ہماری کوششوں کی قدر کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی، اور بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے۔ وہاں پر ہمارے لیے یعنی کہ ہم لوگ جو بھی یہاں کریں گے، یہی نہیں کہ ہم آئے، کھائے، پیے اور مر گئے اور چلے گئے، بس بات ختم، نہیں، ہم نے جواب دینا ہے، ہم نے آگے جا کے اپنا بتانا ہے کہ ہاں اللہ ہم نے دنیا میں یہ کیا، یہ ظلم کیے، یہ زیادتی کی، یہ کوششیں کی، یہ محبتیں کی، یہ محنتیں کی، اور اس سب کا جواب ہمیں دیا جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کے بغیر نہیں بچ سکتے۔
اور ایمان بالآخرت ہدایت قبول کرنے کے لیے 5ویں شرط ہوئی، یعنی جو ہم اب تک پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی کوششوں کے لیے۔ تو اور جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہاں تک ختم ہو گیا کہ ہاں یہ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کیا کام تھا ہمارے پاس، وہ تھا اللہ کے پر غیب پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ غیب پر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کے بعد خرچ کرنا، خرچ کرنے کے بعد کیا نام ہے اس کا، خرچ کرنے کے یقین کرنا، ایمان لانا ان چیزوں پر جو نازل کی گئی ہیں، جو پہلے نازل کی گئی تھی، کتابیں، انبیاء، آخرت پر ایمان۔ تو اس کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس سب کے بعد، اور ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ جن لوگوں نے ان امور کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنی سختی سے یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ امور اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے، بتا دیے کہ یہ کرنا ہے، اگر پھر بھی یہ لوگ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کے جو دل ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ محبت کی راہوں پہ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اور لیکن میں اور آپ، ہم نے محبت کی راہ میں چلنا ہے نا، اس لیے ہمیں ان جیسا نہیں بننا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایمان لاتے ہیں، ہم لوگ محبت پر ایمان لاتے ہیں، ہم لوگ آخرت پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جو وہ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہم سے 7 والوں سے بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیسے اس کے لیے چھوڑا ہے، کس چیز کے لیے کوشش کی ہے، اور کس چیز میں ہم تڑپے ہیں اس کو پانے کے لیے۔ اسی لیے تو انہوں نے چنا ہے، اس لیے تو انہوں نے قرآن کے لیے چنا ہے۔ ہمیں شیطان کی طرح ہر درم نہیں ہونا، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کی ماننے سے انکار کیا، صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا نا شیطان نے، صرف ایک سجدہ۔ میں نے سنا ہے کہ کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن وہ اس کو اپنی زوم نے، اس کی انا نے آڑے آ گئی اس کی، اور اس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا۔ ہم لوگ نماز نہ پڑھ کے کتنے سجدوں سے انکار کرتے ہیں، ہم لوگ فعلی انکار کرتے ہیں، زبان سے تو ہم انکار نہیں کرتے لیکن ہمارے فعل، ہمارے عمل انکار کرتے ہیں، اور یہ سوچنے کے مرحلے ہیں کہ ہم لوگ نماز نہ پڑھ کے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے، وہ بالکل ہی سخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں اور کانوں پر، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اکثر لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قرآن کے آیات کا کہ کہاں پردہ، دیکھو میں نظر تو آ رہا ہے، آنکھوں سے سن تو رہا ہے، کون سا پردہ، کہاں کی مہر، سے نا مذاق اڑا کے نا وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کی راہ کی مہر لگا دی ہے، وہ بظاہر تو دیکھتے ہیں۔ میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ نا جو جسم اور روح، جس طرح ہماری آنکھیں ہوتی ہیں نا بظاہر جسم کی، اسی طرح روح کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارا دل ہوتا ہے روح کا بھی قلب ہوتا ہے، سارا کچھ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کافر بھی تو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کون سا پردہ ڈلا ہوا ہے، کون سا پردہ نظر آتا ہے، کوئی نہیں، یعنی کہ ان کی جو روح کی آنکھیں ہیں نا، سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی ضد میں، انا میں، غرور میں اتنا آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں، اس کا مطلب اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے لیے کرتے ہیں جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، کھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہر جس کو دل چاہے اس پہ مہر لگا دے، صرف اس پہ لگاتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جس کے جو ذرہ برابر میں نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کو دیکھ لے گا، تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی چاہ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی راہ کے لیے چن لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ پھر سخت ہو جاتے ہیں اپنے دلوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر بالکل ہی اپنی ذات میں قید ہو کے سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، ان کو صرف میں، میرا، مجھے
مجھ سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہر لگا دیتے ہیں، وہ لوگ ان کو دین کے سمجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ بظاہر ان کے سامنے آ بھی رہا ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ ان کے اندر نہیں اتر رہا ہوتا، اور وہ بالکل ہی اس چیز سے بالکل ہی بالا ہو کر بالکل ہی وہ دھوکے میں ڈل جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو بہت ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں لیکن عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ انتہائی ناکام انسان تھے۔ تو ہمارا آج کا سبق تو ختم ہو گیا ہے الحمدللہ، اور اس کے ہم 5 سوالات ہیں اور انشاءاللہ آپ ان کو حل کر کے بھیجیے گا، اور آپ نے آج کے سبق میں اپنے لیے ایک پہیلی ڈھونڈنی ہے کہ میرے لیے اس میں کوئی ایسی بات جو چھپی ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہی ہے، اپنے اپنے نام کو لگا لیں، آپ کا جو بھی نام ہے کہ ہاں یہ آپ کو کہی ہے، کہ اس میں میرے لیے کیا ایک چھپی ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا ہے، وہ آپ نے بھیجنی ہے، وہ آپ نے شیئر کرنی ہے۔ 5 سوالات ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی غلطی یا زیادتی ہو گئی ہو کہ میں اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں، تو اس دعا سے آج کے کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ میرے رہنما مالک رب دو جہاں، میرے عرض کی تو لاج رکھ، ہمیں عشق دے قرآن کا، ہمیں عشق دے قرآن کا، ہمارے بام و در اجال دے، گماں میں تو یقین بنے، ہمارے حوصلوں کو کمال دے، تیری نماز ہماری معراج ہو، تجھ سے جدا ہوں تو زوال دے، ہمارے دھڑکنوں کا قرار بن، ہر شر سے ہمیں نکال دے، ہو یاد تیری ہماری زندگی، تو اپنا ہمیں جمال دے، کر غیر سے ہمیں ماورا، ہمیں اپنا عشق حلال دے، ہمیں اپنا عشق حلال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔